الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 66 تک آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب غلہ لینے کے لیے مصر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں سے پوچھا وغیرہ ان کے حالات کے بارے میں، کتنے بھائی ہو اور تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، ایک ہمارا بھائی گم بھی ہوا تھا جنگل میں، اور ایک ہمارا چھوٹا بھائی گھر میں ہے والد صاحب کے پاس، بنیامین۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ جب تم آنا غلہ لینے کے لیے تو اپنے اس چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا، اگر چھوٹے بھائی کو لے کر نہ آئے تو تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا۔ یہ بھائی آئے اپنے والد صاحب کے پاس غلہ لے کر اور بیٹھے، بات کی والد صاحب سے، کہا کہ جو مصر کا بادشاہ تھا بہت ہی اچھا تھا، اس نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں مہمانوں کی طرح رکھا ہے، ہمیں غلہ بھی دیا ہے، صرف اس نے یہ کہا ہے کہ آئندہ اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو نہیں لے کر آؤ گے تمہیں غلہ کوئی نہیں ملے گا۔ تو والد صاحب آپ مہربانی فرمائیں کہ آئندہ جب ہم جائیں تو ہمارے ساتھ آپ بنیامین کو بھی بھیجیں۔ پھر انہوں نے جب اپنا سامان وغیرہ کھولا جو غلہ لے کر آئے تھے، سامان کھولتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ جو ان کی جمع پونجی تھی، جو انہوں نے قیمت ادا کی تھی مصر میں اس غلے کی، وہ بھی اس سامان کے اندر پڑی ہوئی تھی، اور وہ قیمت دیکھ کر ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ بھول کر نہیں آ گئی ہے، ان مصر والوں نے، جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے جان بوجھ کر ہمارے سامان میں رکھی ہے، جان بوجھ کر ہمیں واپس کی ہے، قصداً اور ارادتاً واپس کی ہے۔ اس لیے انہوں نے والد صاحب کہا، والد صاحب اب تو اور مزے ہو گئے ہیں، اور ہم کیا چاہیں اللہ تعالیٰ سے، ما نبغی ہذہ بضاعتنا، اور ہمیں کیا چاہیے کہ دیکھیں ہماری جو جمع پونجی تھی، قیمت تھی، پیسے تھے، وہ بھی ہمیں واپس مل گئے ہیں، اب تو ہمیں لازمی جانا چاہیے غلہ لانے کے لیے۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجنا ہے، اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، اور ہم غلہ بھی لے کر آئیں گے اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، اے میرے بیٹو کیا میں تم پر ویسے ہی اعتبار کروں جیسا اس سے پہلے میں نے تمہارے اوپر اعتبار کیا تھا یوسف کے بارے میں؟
تو اس وقت بھی تم نے کوئی چال چلی تھی، تو آج پھر تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھی بھیج دو۔ تو خیر پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ضرورت بھی ہے خاندان کی، غلے کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، کھاد پڑا ہوا ہے، تو پھر بیٹوں کو سے کہا کہ فاللہ خیر حافظا، تمہارے اوپر تو اعتماد کیا کروں، اللہ تعالیٰ کی ذات حفاظت کرنے والی ہے، سب سے بڑھ کر حفاظت کرنے والی ذات ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھائی کی حفاظت کریں گے، ہم غلہ بھی لے کر آئیں گے، غلہ ہمیں زیادہ بھی ملے گا، ایک اونٹ زیادہ مل جائے گا غلے کا، ذالک کیل یسیر، اور یہ آسان بھی ہوگا ہمارے لیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت تک تمہارے ساتھ اس کو نہیں بھیجوں گا چھوٹے بیٹے کو جب تک تم مجھے اللہ کے نام کی قسم نہ اٹھاؤ، کوئی پکا عہد نہ کرو میرے ساتھ کہ ہم اس کو ضرور واپس لے کر آئیں گے۔ تو انہوں نے پھر قسمیں اٹھائیں اور عہد کیا والد صاحب سے کہ ہم اس کو واپس ضرور لے کر آئیں گے۔ ہاں یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہیں پتہ تھا کہ انسان اتنا ہی کام کر سکتا ہے جتنا اس کے بس میں ہو، اگر بس میں نہ ہو تو قابل ملامت بھی نہیں ہوتا ہے۔ بیٹوں کا ہاں اگر ایسا ہو جائے تم سب ہی گھیرے میں آ جاؤ، سب ہی خدا نخواستہ ہلاک ہو جاؤ تو پھر تو میں ناراض نہیں ہوں گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم سارے آ جاؤ اور یہ بیٹا گم کر کے آ جاؤ جس میں پہلے یوسف کو گم کر آئے تھے، تو پھر بہتر نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ بھی کہا وقال اللہ علی ما نقول وکیل، اور کہا کہ یہ جو ہم قول و قرار کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات نگہبان ہے، نگران ہے۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اپنے بیٹوں کو کہا۔ اب اس آج کے اس درس سے ہمیں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر بیٹے اولاد بیٹے بیٹیاں کوئی غلطی کر لیں تو والدین کو ان سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، ان کو صحیح کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن بیٹوں نے پہلے کتنی بڑی غلطی کی ہے، دھوکے سے لے گئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو، پھر ان کو کنویں میں پھینک دیا ہے اور پہلے قتل کرنے کا پروگرام بنایا ہے، کتنے بڑے گناہ ہیں۔ لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے قطع تعلقی نہیں کی، یہ نہیں کہ ان کو گھر سے ہی نکال دیا، بلکہ ان کے ساتھ ہی رہتے رہے اور ان کی اصلاح کی فکر کرتے رہے، اور بعد میں بھی انہیں یہ بات سمجھائی، نصیحت کی۔ اور دوسری بات اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی بندے سے آپ کوئی سامان لیتے ہیں پیسوں کے بدلے یا کسی چیز کے بدلے، اور وہ جو آپ کی قیمت ہے یا آپ کی جو چیز ہے وہ بھی اس سامان کے ساتھ وہ واپس بھیج دیتا ہے، اور آپ کو یہ یقین ہے کہ اس نے غلطی سے نہیں بھیج دی ہوگی، میرے سامان میں یہ اس کی چیز غلطی سے نہیں آ گئی ہوگی بلکہ جان بوجھ کر اس نے دے دی ہوگی، تو پھر آپ کے لیے اس کا استعمال کرنا حلال ہے اور جائز ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب سامان لے کر آئے تو سامان کے اندر ان کی وہ قیمت بھی واپس آ گئی جو انہوں نے دی تھی مصر میں، اور ان کو یہ یقین تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جان بوجھ کر رکھی ہے، ورنہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دیتے، کہتے واپس کر کے آؤ۔ ہاں اگر یہ شک ہو کہ میرا جو سامان واپس آ گیا یا میرے سامان میں دوسرے بندے کی کوئی چیز آ گئی ہے، بندہ کسی دکان سے سودا لیتا ہے، سلف لیتا ہے، سامان ڈالتے وقت پتہ نہیں چلتا دکاندار کو، اپنی کوئی چیز بھی اس میں ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو بندے کو یہ چاہیے اگر شک ہے کہ غلطی سے آ گئی ہے تو پھر اس بندے سے پوچھ لے، اسے پوچھ لے کہ جی آپ کی بھی یہ چیز میرے سامان میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے خود دی ہے یا غلطی سے آ گئی ہے، تو پھر اس کو واپس کرنا ضروری ہے، وہ حلال نہیں ہوگی استعمال کرنا اس کا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ضمانت ہوتی ہے کفالہ بن نفس کہتے ہیں اسے، کوئی بندہ کوئی کسی جرم میں قید ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کی میں ضمانت کراتا ہوں، کوئی ضمانت لیتا ہے اس کی، اس کو چھوڑ دیں اور جب آپ کو ضرورت ہوگا تو میں بندہ آپ پیش کروں گا، یہ کفالہ بن نفس بھی جائز ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے یاد لیا کہ ٹھیک ہے اس بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں لیکن تم نے اس کو واپس لے کر آنا ہے، تم نے اس کو واپس لے کر آنا ہے۔ ہاں یہ خیال کرنا چاہیے کہ جس کی ضمانت لے بندہ تو خیال سے لینی چاہیے، یہ نہ ہو کہ نیکی کرے اور پھر خود پھنس جائے۔ ہمارے علاقے میں ایک قاری صاحب تھے، انہوں نے ایک بندے کی ضمانت کرائی، جاننے والا تھا بندہ، اس کسی کیس میں تھا، وہ قید تھا، ضمانت لی تو بندہ باہر آ گیا، جب ٹائم آیا تو بندہ پیش ہی نہ ہوا، بھاگ گیا ہو، تو انہوں نے پولیس والوں نے اس بندے کی جگہ قاری صاحب کو اٹھا کر لے گئے، یہ ضمانت تو آپ نے لی تھی نا اس کی۔ یہ جائز ہے لیکن احتیاط سے بندے کو یہ چاہیے کہ خیال بھی رکھے۔
اور اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے لن ارسلہ معکم حتی توتونی موثقا من اللہ الا ان یحاط بکم، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اگر تم سب ہلاک ہو جاؤ تو پھر تم سے کوئی وہ نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اتنا ہی مکلف ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہے، ٹھیک ہے، اور جو استطاعت میں نہیں ہے، انسان کی طاقت میں نہیں ہے، اس پر مواخذہ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام بھی جب صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی اطاعت کا حلف لیتے تھے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، تو حضور نے فرمایا ساتھ یہ شرط لگا دو کہ جتنی ہماری طاقت ہوگی، استطاعت ہوگی، تو استطاعت کے مطابق بندہ مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہمارے اندر اس کی طاقت بھی موجود ہے اس پر عمل کرنے کی۔ یہ آج کے درس کا مختصر سا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ابھی ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فلما رجعوا الى ابیہم، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے والد صاحب کے پاس واپس آئے مصر سے غلہ لے کر، قالوا کہنے لگے یا ابانا منع منا الکیل، اے ہمارے ابا جان آئندہ ہمیں غلے سے روک دیا گیا ہے، آئندہ ہمیں غلے سے روک دیا گیا ہے۔ فارسل معنا اخانا، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بھیجیں، نقتل ہم غلہ لائیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم یقینی طور پر اس بنیامین کی حفاظت کریں گے، اس کی حفاظت کریں۔ والد صاحب کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا میں تم پر اعتبار کروں جیسا کہ میں نے تم پر اس کے بھائی یوسف کے بارے میں اعتبار کیا؟ تم تو قابل اعتبار نہیں ہو، لیکن کیا ہے فاللہ خیر حافظا، مجبوری بھی ہے، اس لیے اللہ کی ذات بہترین حفاظت کرنے والی ہے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، جو مصر سے غلہ لے کر آئے تھے وہ کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، انہوں نے اپنی جمع پونجی کو بھی پایا، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، کہ وہ ان کی طرف واپس لوٹا دی گئی ہے جان بوجھ کر۔ قالوا کہنے لگے یا ابانا ما نبغی، اے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، اے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، اور ہمیں کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا، یہ ہماری قیمت بھی پیسے بھی ہمیں مل گئے ہیں، ردت الینا، ہماری طرف لوٹا دیے گئے ہیں، ونمیر اہلنا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے، ونحفظ اخانا، اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ کا غلہ زیادہ اس دفعہ لے کر آئیں گے۔ ذالک کیل یسیر، یہ غلہ ہمارے لیے لانا بہت آسان ہو جائے گا۔ قال لن ارسلہ معکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہرگز نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ بنیامین کو، حتی توتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا کوئی عہد دو، اللہ کے نام پر کوئی میرے ساتھ معاہدہ کرو، لتاتوننی بھی، کہ تم ضرور بے ضرور اس کو واپس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، ہاں اگر تم سب کا احاطہ کر لیا جائے، تم سب بھی گھیرے میں آ جاؤ، وہ الگ بات ہے۔ فلما آتوہ موثقہم، جب ان سب نے اللہ کے نام کا عہد دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، قال، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، جو بھی ہم نے قول و قرار کیا ہے اس پر اللہ کی ذات نگہبان ہے۔ اللہ